اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علیکم یا علی شہنشاہ علیہ السلام مدد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، میں عالمہ نور زہرا زینبی آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک مرتبہ پھر حسب معمول ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک مجرب عمل کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ اس کو بر وقت دیکھ کر آپ بر وقت عمل سر انجام دیتے رہیں۔ عزیزان گرامی، آج سے کچھ عرصہ قبل میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، آپ سے ایک عمل شیئر کیا تھا جس میں نے آپ کو مولا امام حسین بادشاہ علیہ السلام کے اسم مبارکہ عمل بتایا تھا۔ اس میں امام حسین بادشاہ علیہ السلام کے نام کی تسبیح کرنی تھی اور اس کے بعد ایک نقش تحریر کرنا تھا اور دسترخوان کا انتظام کرنا تھا۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آج کا جو عمل ہے وہ بالکل اسی طرح کرنا ہے، لیکن آج کا جو عمل جس ہستی کے بارے میں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کن ہستی کا توسل دے کر، کس ہستی کا توسل دے کر ہمیں یہ آج کا عمل کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ سے التماس ہے کہ جا کر میری وہ ویڈیو بھی دیکھیں، بہت مجرب عمل ہے۔ چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہے اس ہستی کے بارے میں جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی حاجتوں کا گھر کہا جاتا ہے۔ میں اپنی گزشتہ تمام ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ پروردگار عالم نے قرآن میں بھی یہ الفاظ فرمائے کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو۔ تو عزیزان محترم، ہمیں پروردگار عالم تک پہنچنا ہے اور اس تک پہنچنے کا بہتر وسیلہ اختیار کرنا ہے، اور وہ وسیلہ کون ہے؟ کائنات کی ہر کتاب سے، اور آپ قرآن کی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، وہ وسیلہ 14 معصومین ہے، محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے۔ لہٰذا جس دعا میں ان ہستیوں کا وسیلہ شامل ہو وہ دعا کبھی بھی رد نہیں کی جا سکتی، پروردگار عالم اس کو ضرور قبول کریں گے۔ عزیزان گرامی، آج کا جو عمل ہے وہ اس ہستی کے بارے میں ہے جن کو باب الحوائج، حاجتوں کا گھر کہا جاتا ہے، یعنی کہ جناب عباس علیہ السلام۔ انہی کے نام کا عمل ہے۔ جس طرح امام حسین کے اسم مبارک کا عمل تھا، اسی طرح جناب عباس علیہ السلام کے اسم مبارک کا عمل ہے۔ بہت مجرب عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ انہی کے ذریعے اپنی تمام پریشانیوں سے، اس عمل کے ذریعے تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کا نام ہی کافی ہے پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، یوں تو بہت فوائد ہیں، ہر عمل ایک اپنی الگ فضیلت رکھتی ہے۔ اب میں آپ کو ہر عمل پہ صرف چند مخصوص اس کے فوائد بتاتی ہوں جو صرف ہم جانتے ہیں، لیکن جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو لوگ عمل کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، یا جب آپ خود عمل کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم کے کلام میں، محمد اور آل محمد کے ذکر میں کس قدر مجربات ہیں، کیا فضیلت رکھتے ہیں یہ۔ تو آج جو مؤثر عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے مولا عباس علیہ السلام کے اسم مبارک کا۔ عزیزان محترم، عمل کے بعد جو آپ سب کے ذہن میں کچھ سوالات آئیں گے، میں ان سوالات کو پہلے ہی آپ سب کے سوالات کا جواب دینے لگی ہوں کہ اس عمل کی اجازت تمام لوگوں کو ہے، اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اور اس کے بعد، اس عمل کے بعد جو آپ نقش تحریر کریں گے اس کی بھی اجازت ہے۔ میں بذات خود یہ عمل کر چکی ہوں، اور جو امام حسین بادشاہ علیہ السلام کا عمل میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، میں وہ عمل بھی خود کر چکی ہوں، اور میں آپ سے وہی عمل شیئر کرتی ہوں جو میں نے پہلے خود کیے ہوں۔ وقتاً فوقتاً مجھے جب مشکل پیش آئے میں یہ اعمال سر انجام دیتی ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ اس عمل کو آپ بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں، یعنی کہ تمام لوگوں کو اس کی اجازت ہے، اس کا نقش لکھنے کی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جگہ یا وقت کا کوئی مسئلہ ہو، ہاں، جگہ اگر تبدیل ہو جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں، لیکن جو وقت بتایا گیا ہے آپ نے اسی وقت پر عمل کرنا ہے، وقت مقرر ہی آپ نے رکھنا ہے، اسی وقت پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خواتین میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، جو مستورات میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اگر ان کے ذہن میں یہ سوال ہے، اب یہ عمل 40 دن کا ہے، بالکل اسی طرح جو ہم نے پہلے کیا تھا، یہ عمل 40 دن کا ہے، اور یہ 40 دن
اگر آپ عمل کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اور جو مستورات میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، جو میری بہنیں ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ان سب سے التماس ہے کہ یہ 40 دن کا عمل ہے۔ آپ 40 دن کے حساب سے آپ اپنے ایام مخصوصہ کے دن کاٹ کر آپ دوبارہ سے عمل جو ہے وہ کاؤنٹ دن شمار کر کے آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ اس عمل کو کس لیے کر سکتے ہیں؟ کن کن حاجات کے لیے؟ جو لوگ اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، جو لوگ اولاد کی ناچاکی اور جو لوگ اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی کی طرف سے پریشان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے امتحانات میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی عمل تلاش کر رہے ہیں، یا تمام دنیا کی تمام حاجات کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ فلاں چیز کے لیے، فلاں چیز کے لیے۔ ہاں، آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ جائز ہونی چاہیے، کیونکہ معصومین کے آگے ہمیشہ جائز حاجت آپ کو ڈالنی چاہیے، جس میں کسی کا نقصان نہ ہو، جس میں آپ کا نقصان نہ ہو، جس میں کسی دوسرے کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے، کسی دوسرے کا آپ برا بھلا نہ چاہیں۔ ایسی دعائیں ایسی تمام دعاؤں پر آپ قبولیت کی مہر لگوا سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے عزیزان گرامی؟ نوچندی جمعرات کو آپ یہ عمل شروع کریں گے۔ کس طرح سے کرنا ہے؟ نوچندی جمعرات کو صبح کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فجر کی نماز کی بہت فضیلت ہے۔ فجر کی نماز ایک بہت الگ مقام رکھتی ہے۔ فجر کی نماز کے مالک، فجر کے مالک امام حسین بادشاہ علیہ السلام ہیں، اور اگر آپ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو سمجھے کہ آپ نے اپنی پورے دن کی کامیابی کو ٹھکرا دیا، اپنے رزق کو ٹھکرا دیا، اپنے مقدر کو ٹھکرا دیا۔ تو لہٰذا فجر کی نماز کی خود کو عادت ڈالیں، اپنے تمام گھر والوں کو اس چیز کی طرف راغب کریں کہ فجر کی نماز کے لیے بیدار لازمی ہوا کریں۔ عزیزان محترم، آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مصلی سے اٹھنا نہیں ہے، آپ نے اس عمل کو سر انجام دینا ہے۔ کس طرح سے؟ فجر کی نماز عزیزان گرامی، اب آپ نے یہ عمل کرنا کس طرح سے ہے؟ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد آپ مصلی سے نہیں اٹھیں گے، اور مصلی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد آپ مصلی سے اٹھیں گے نہیں، جا نماز سے اٹھیں گے نہیں، بلکہ آپ نے اس عمل کو ادا کرنا ہے۔ نوچندی جمعرات کو ایک مرتبہ پھر دہرا رہی ہوں، نوچندی جمعرات کو آپ اس عمل کو شروع کریں گے۔ کس طرح؟ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ جائیں اور اس عمل کو شروع کریں۔ کس طرح؟ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور درمیان میں سب سے پہلی جو تسبیح کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے یا باب الحوائج حضرت عباس علمدار علیہ السلام ادرکنی۔ 100 مرتبہ آپ نے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے یہ کرنی ہے اول و آخر درود کے ساتھ۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز، اس تسبیح کرنے کے بعد جناب عباس علیہ السلام کے اسم مبارک کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے،
جناب عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے جب نماز مکمل کرنی ہے، نماز مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ اب وہ تسبیح آپ نے کون سی کرنی ہے؟ وہ تسبیح آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے کرنی ہے، یا سکینہ بنت الحسین ادرکنی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اور کتنا خوبصورت وسیلہ ہے یہ کہ آپ ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کو اگر ہم جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا توسل دے کر دعا کریں تو جناب عباس علمدار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس دعا کو ہرگز رد نہیں کرتا، میں اس دعا کو ہرگز رد نہیں کرتا، اور ایسا ہوتا ہی نہیں کہ میں اس دعا کو قبول نہ کروں۔ عزیزان محترم، آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے جناب سکینہ بنت الحسین کی، اور اس کے بعد جو اگلا عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ان دونوں تسبیحوں کو اور نماز کو ادا کرنے کے بعد آخر میں آپ نے کھڑے ہو کر زیارت حضرت عباس علمدار علیہ السلام پڑھنی ہے۔ اب یہاں پر اس عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے، اس کے اثرات جلدی ہوں ظاہر، اس لیے اس عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اس عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اگر زیارت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے علاوہ زیارت وارثہ، یعنی کہ اگر آپ زیارت حضرت عباس علمدار علیہ السلام نہیں پڑھتے تو بہتر ہے، بہت بہتر ہے کہ آپ اس کی جگہ زیارت وارثہ پڑھیں۔ آپ سب کو پتہ ہے زیارت وارثہ کی فضیلت کا، اس کی 2 رکعت نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ زیارت وارثہ اس عمل کے دوران پڑھتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کیا فضیلت ہے اس عمل کی، کیا مجربات ہیں۔ 40 دن کا یہ عمل ہے اور 40 دن تک آپ نے اس طرح یہ عمل کرنا ہے، اور 40 دن کے بعد جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں، آپ نے اپنے گھر میں جناب عباس علمدار علیہ السلام کے دسترخوان کا انتظام کرنا ہے۔ دسترخوان میں خصوصی طور پر آپ نے ٹھنڈے پانی یا شربت کا انتظام کرنا ہے، جس پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی نیاز دلوانی ہے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے نام کا آپ نے شربت یا ٹھنڈا پانی تقسیم کرنا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر آپ نے وہ ٹھنڈا پانی یا شربت لازماً معصوم بچوں کو ضرور پلائیے گا، کیونکہ اس میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے نام کی نیاز شامل ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد عمل مکمل کر لیا، 40 دن کے بعد آپ نے 41ویں دن دسترخوان لگایا، دسترخوان لگ گیا، اب یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب عمل مکمل ہونے کے بعد جو پہلی جمعرات آئے گی، ویڈیو کے لاسٹ پہ آپ کو نقش کی ایک تصویر شیئر کی جائے گی، اس کا اسکرین شاٹ آپ نے سیو کرنا ہے اور اس کو دیکھ کر آپ نے تحریر کرنا ہے کس طرح آپ نے زعفران اور عرق گلاب سے آپ نے اس نقش کو تحریر کرنا ہے، یعنی کہ زعفران اور عرق گلاب کی سیاہی سے آپ نے اس نقش کو تحریر کرنا ہے، جو آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں ملے گا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد، دسترخوان لگانے کے بعد جو پہلی جمعرات آئے گی، آپ نے اس پہلی جمعرات کو وہ نقش تحریر کرنا ہے، اور اس نقش کو تحریر کرنے کے بعد آپ اس کو سبز کپڑے میں سی کر یا پہن لیں، خود پہن لیں، یا اپنے گھر کے مرکزی دروازے پر لٹکا دیں۔ عزیزان محترم، اب میں اس سے زیادہ کوئی فضیلت بیان نہیں کر سکتی، آپ خود حیران ہوں گے انشاءاللہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کے اسم مبارک، جناب عباس علمدار علیہ السلام کے نام کی جو آپ کو اثرات آپ کے گھر میں جو برکتیں اور جو برکتیں آپ کے گھر میں آئیں گی، آپ عزیزان محترم، اس سے زیادہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتی کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کے نام کے اس عمل سے آپ کو کیا کیا فائدے ملیں گے، آپ کے گھر میں کس طرح تنگ دستی اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعا ہے امام زمانہ علیہ السلام اس مشکل دور میں آپ کے اور میرے حامی و ناصر ہوں، اور آپ سب کو اور مجھے اپنی امان میں رکھیں۔